الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو رزق سخن کی بھیک ہمیں عطا کی، ہمارے کشکول سخن میں وہ سمائی ہے، وہ آپ تمام مولا کے منظور نظر مومنین کے سامنے پیش کر کے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بن سکے۔ آج کیونکہ مجلس اذان باقاعدہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام پاک کے بعد، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منقبت خواہ اور سوزخانی کے لیے جناب علی زیدی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے اسکالر جو کہ بڑا ایک مقام رکھتے ہیں پورے پاکستان میں اور مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، کراچی سے تعلق ہے ان کا، جناب سید اسد زیدی صاحب آف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تھوڑی ہی دیر میں تشریف لا چکے ہیں مدلان میں، اور کیونکہ جو مجلس کا آغاز ہے نظامت کے فرائض میں شاعر اہل بیت سید نواز شریف زیدی الواسطی ملتان، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز کہ اس مجلس اعزاز کی نظامت جو ہے وہ ناظم ممبر کی حیثیت سے میں اس کو انشاءاللہ چلاتا رہوں گا۔ تو میں مختلف جب پڑھنے والے آئیں گے ان کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی اپنے کلام جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو یقیناً جو ہے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس مجلس اعزاز میں شرکت فرمائیں گے۔ تو جو حضرات باہر موجود ہیں میں چاہوں گا ایک بار پھر، کیونکہ آواز میری یقیناً باہر تک جا رہی ہے، اور اگر ملتان نظرداری نیٹ ورک کے توسط سے جعفر بھائی، باقر بھائی اور آصف بھائی آپ سب موجود ہیں، تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس مجلس اذان اور جتنی بھی عزاداری ہمارے ملتان شہر میں ہوتی ہے، ملتان عزاداری کا نام جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور آپ ماشاءاللہ جس طرح سے کوریج کرتے ہیں مجالس کی، محافل کی، مشاعروں کی، ادبی پروگراموں کی، دسترخوان آل محمد کی، یعنی کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جو ملتان عزاداری کے توسط سے لائیو نہ چل رہا ہو۔ اور اس سے ایک سب سے بڑی بات جو ہمارے ساتھ وہ ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو گھروں میں موجود ہیں، جو مجلس اذان میں نہیں آ سکتے، جو مضافات میں موجود ہیں، پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں، وہ اس کو لائیو اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، اور کیونکہ وقار حضرت صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ آپ پڑھنے والے ماشاءاللہ آتے جائیں گے اور اپنی حاضری میں خصوص ترین کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد باتنداری کا بھی سلسلہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو ادب سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور ایک کلام چھوٹا سا پیش کریں تاکہ آپ باقاعدہ مجلس اذان کا آغاز ہو۔ بلندر صلوات اللہ جناب ظہیر عباس کربلائی صاحب، ابھی میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آخر میں بھی کلام پیش کرتے ہوئے اور میرے بعد جو ہے وہ علامہ اسد زیدی صاحب جو ہے وہ کلام جو ہے خطابت کا شرف حاصل کریں گے۔ کراچی کا اور پاکستان کا ایک خوبصورت نام ریلیجیس مذہبی اسکالر ہے، اور وہ کلام اور خطابت کا جو شرف ہے حاصل کریں گے حیدریہ امام بارگاہ میں۔ تو اس سے قبل کہ میں ظہیر صاحب کو دعوت کلام دوں، ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، مولا سب کے گھروں میں آل محمد اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، رحمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار موجود ہیں ہمارے جو دیکھ رہے ہیں میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد غریبہ عطا فرما، جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں جو ہے وہ اپنی شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو خالی چوریاں لیے آئے ہیں میرے مولا ان کی چوریاں آباد و شاد رکھ، ہمارے بچوں کو امتحانات جو دے رہے ہیں وہ کامیاب کر، میرے مولا جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے میرے مولا حاجات شریعہ اپنی بارگاہ میں قبول و معروف فرما، میرے مولا مومنین کو متحد اور اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اکٹھا ہونے کی محبت کی، ہمیں فرمان معصوم ہے کہ مومن مومن کی ڈھال ہے، تو ہمیں دوسرے کی ڈھال بننا ہے۔ آل محمد ہم سب کو اکٹھا علی ولی اللہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند صلوات پڑھیے جو شعر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ شعر لکھیے گا کہ خدا نے، بسم اللہ ایسا تشریف لائیے، آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کا شعر کر رہا ہوں۔ فطرس کو کا جو مرد تھا اللہ نے اس کو جو ہے وہ اسے
पर उसका छीन लिया। तो अब ज़ाहिर इमाम हुसैन की आमद है और पर जो है वो लेने के लिए वो मुब्तला है, परेशान है। जिब्रील का मुकालमा है। शेर देखिएगा कि कहाँ चले, कहा इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं, अली के घर में खूबसूरत एक नूर की आमद है, तो चल तुझे ले चलो, तेरी भी जो है वो तौबा कबूल हो जाए। तो ले चले। जब पहुंचे दारुश्शिफा मौला हुसैन के तो झूले में मौला हुसैन नहीं थे। मौला हुसैन से मस नहीं हुआ, मौला के झूले से मस हुआ, झूले से शिफा मिली। होते हुए फिर कहने लगा मम मिसली, कोई है मुझ जैसा। तो यकीनन आप देखिए जो हुसैन ने अता किया हुआ पर और जो अल्लाह ने अता किया हुआ पर साथ रख के देखा, उजब में, रंग में, हर तरह से वो जो अता हुसैन का किया हुआ और जो अल्लाह ने अता किया हुआ वो दोनों बराबर था। शेर देखिएगा, वहां पे मिस्री कहते हुए फितरस ने क्या कहा कि कहा फितरस ने ये जबरील से फैला के पर अपने, कहा फितरस ने ये जबरील से फैला के पर अपने, मेरे निकले हैं पर जैसे किसी के यूं न पर निकले। सही करबला इसने के बारगाह आले मोहम्मद में कलाम पेश करेंगे। बुलंद सलाम कलाम पेश कर रहे थे। सिलसिला मजलिस जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह कराची से आए हुए बहुत बेहतरीन स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर जनाब सैयद असद अली ज़ैनी साहब बारगाह अहमिया गुलगश्त में खिताबत का शरफ हासिल करेंगे। क्योंकि ये सिलसिला जारी सारी है, लोग मोमिन आते जाएंगे, सिलसिला चलता रहेगा। मुल्तान आज़ादारी के तवस्सुत से ये लाइव जो है वो नशरियात पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंटरनेट की दुनिया से वाबस्ता लोग हैं वो अपने घरों में और जहाँ जहाँ भी अपने घर में आप बैठ के देख सकते हैं। हमारी दुआ है कि आले मोहम्मद हम सबको आले मोहम्मद अपना करम अता फरमाए। हाजी साहब आपकी और तमाम जितने भी फर्श आज़ाद लोग मौजूद हैं, आप सबकी हाजात शरिया को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शाहिद साहब तशरीफ फरमा है, अगर एक कलाम भी पेश कर सके ठीक है। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। मैं बुलंद सवाल पढ़िए, मैं कलाम आपको पेश करूँगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कलाम पेश कर रहा हूँ। आप सबसे दुआ लेने के लिए कलाम अशआर पसंद आए तो यकीनन आप दुआ से नवाजिएगा, क्योंकि हम सब का ये ईमान है कि कोई भी मजलिस हो, कोई भी जिक्र हो, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जब तक जिक्र न हो, कलाम जिक्र का जो है वो लुत्फ़ वाला नहीं होता। शेर देखिएगा कि सीरत खत्मुर रसूल, सीरत खत्मुर रसूल सीरत अबू तालिब की है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सीरत खत्मुर रसूल, बहुत शुक्रिया। सीरत खत्मुर रसूल सीरत अबू तालिब की है। भाई सूरत शेर खुदा सूरत अबू तालिब की है। मिल गए, बड़ी मेहरबानी। सीरत खत्मुर रसूल, शायद मौला सलामत रखे, आले नहीं मौला सैयद कुली अता फरमाए। तमाम जो बीमार हैं इस से और तमाम हमारे मुर्तज़ा ज़मान साहब को जिन्होंने मुझे दुआएं से लगाई हैं, मौला सब की तौफीक अता फरमाए। मुकर्रर ज़ैनी साहब और तमाम अपने खानदान को मौला अपने ज़मान में रखे, अजर अज़ीम अता फरमाए, कि मरहूमीन को मौला दर्जा मज़ीद बुलंद फरमाए। शेर देखिएगा कि सीरत खत्मुर रसूल सीरत अबू तालिब की है। सूरत शेर खुदा सूरत अबू तालिब की है। और ये सदाए ला इलाहा, ये सदाए ला इलाहा सुन्नत अबू तालिब की है। सलामत रहे। ये सदाए ला इलाहा सुन्नत अबू तालिब की है और ला फता इल्ला अली कुफर अबू तालिब की है। बहुत शुक्रिया। नाम को कोई पाबंदी नहीं है, आपने मर्जी का कुल भी नाम बताया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नारे लगाया करें, नारा लगाया करें। पता चलता है कि अकीदे में कौन मजबूत है। अली का नाम सुन के किसका चेहरा जो है बदल जाता है, किसका चेहरा चेंज होता है। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। ये सदाए ला इलाहा सुन्नत अबू तालिब की है और कुव्वत शेर खुदा कुव्वत अबू तालिब की है। ला फता इल्ला अली कुव्वत अबू तालिब की है। और गुलशने वहदत में ये निकहत अबू तालिब की है। निकहत गुलशने वहदत में ये निकहत
چاہت ابو طالب کی ہے اور مدحت آل نبی مدحت ابو طالب کی ہے. جی بہت شکریہ. صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. بہت مہربانی، سلامت رہیے. شعر دیکھیے گا کہ آل عبد المطلب، آل عبد المطلب یا آل عبداللہ کہو، آل عبد المطلب یا آل عبداللہ کہو، بھئی شجرہ توحید سے نسبت ابو طالب کی ہے. بڑی مہربانی. بسم اللہ. نسبت ابو طالب کی ہے، شجرہ توحید سے نسبت ابو طالب کی ہے، اور حکم رب سے ہے محمد رحمت للعالمین. حکم رب سے ہے محمد رحمت للعالمین. بھئی کامل مطلب خدا قدرت ابو طالب کی ہے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی، سلامت رہیے. اور حضور پاک کی محبت اور مودت جناب ابو طالب سے دیکھیے کہ ایک زانو پر محمد، ایک زانو پر محمد، ایک زانو پر علی، ایک زانو پر محمد، ایک زانو پر علی. بھئی اس قدر انمولیے چاہت ابو طالب کی ہے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. اس قدر انمولیے چاہت ابو طالب کی ہے. اور خدا کی قسم یہ کلام قادری صاحب کا اترا ہے. سبحان اللہ. میرے لیے میں نے سجدہ ادا کیا. میرے مولا آپ کا بڑی مہربانی. میزبان ذوالعشیرہ، اسلام کی پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں موجود دعوت ذوالعشیرہ سے دیکھیے گا کہ میزبان ذوالعشیرہ، میزبان ذوالعشیرہ نگہبان مصطفیٰ. بہت شکریہ. میزبان ذوالعشیرہ نگہبان مصطفیٰ. بھئی دعوت تبلیغ حق حکمت ابو طالب کی ہے. بہت شکریہ. محبت اور آپ کی سلامت رہے. مولا آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. شعر دیکھیے گا کہ کیونکہ جی پہ ہمیں کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی نہیں، ان کے مقام کی بات کر رہی ہے. شعر دیکھیے گا کہ خطبہ عقد نبی، نبی کا حضور پاک کا ظاہر نکاح جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، تو خطبہ عقد نبی اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اس نے کیا کیا، اس عقد کو، اس خطبے کو خطبہ عقد نبی سرنامہ قرآن بنا. بھائی دیکھیے گا بہت مشکل ہے، تھوڑا سا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خطبہ عقد نبی سرنامہ قرآن بنا، تا ابد یہ عزت و عظمت ابو طالب کی ہے. تا ابد یہ عزت و عظمت ابو طالب کی ہے. اور نسل باطل آج بھی لرزا ہے اس کے نام سے. نسل باطل آج بھی لرزا ہے اس کے نام سے. نسل باطل آج بھی لرزا ہے اس کے نام سے. بھئی دشمنان دین پر حیبت ابو طالب کی ہے. سب میں حیبت ہے. پھر کہنا بہت شکریہ. دشمنان دین پر حیبت ابو طالب کی ہے. اور ہم سب کو مولا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. مولا حسین کی ہم سب کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ. مولا جو نہیں جا سکے وہ بھی، اور جو گئے ہیں وہ بار بار مولا حسین کو بلائے. اور مولا آج کے شب کے صدقے میں شعر دیکھیے گا. باہر لکھا ہوا ہے یا سار اللہ، یا سار اللہ. مولا حسین کی ذریعہ باہر جو امام جو ان کا روضہ ہے وہ ہے ذریعہ باہر حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے یا سار اللہ. شعر دیکھیے گا کہ یا سار اللہ کو میں نے کیسے استعمال کیا ہے کہ جس کو سار اللہ کہا یہ خو ابو طالب کا ہے. بھائی خدا کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھ کے شعر دیجیے گا شاید بھائی کہ جس کو سار اللہ کہا یہ خو ابو طالب کا ہے. کربلا کی سرزمین جنت ابو طالب کی ہے. کربلا کی سرزمین جنت ابو طالب کی ہے. اور
زمانہ تشریف لائے، یا امام زمانہ اپنا جو ہے وہ ہمیں نزول فرمائے، امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ مشکلات دور ہوگی۔ تو شعر دیکھیے گا کہ اس کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ جناب ابو طالب، اس کا بیٹا آخری حجت ابھی غیبت میں ہے، اس کا بیٹا آخری حجت ابھی غیبت میں ہے، قائم و دائم یہاں عطرت ابو طالب کی ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے آخر تک، کیونکہ دیکھیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام کے بغیر جا سکے۔ قائم و دائم یہاں اس کا بیٹا آخری حجت ابھی غیبت میں ہے، قائم و دائم یہاں عطرت ابو طالب کی ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ بھر گیا پھر سے نوازش آج کشکول سخن۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ۔ ہمارا کام ہی مانگنا ہے، بھیک مانگنا ہے، عطائیں ان کی ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ بھر گیا پھر سے نوازش آج کشکول سخن، بھر گیا پھر سے نوازش آج کشکول سخن، بھئی یہ عطا کردہ سبھی دولت ابو طالب کی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، حیدری، بسم اللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ کربلا کی ایک ہمارا انڈو پاک کا ایک بہت خوبصورت ہمارا گلدستہ بنا ہوا ہے، شعراء انڈیا، پاکستان اور پوری دنیا سے جتنے بھی اس میں ہیں، تو مجھ جیسے ناچیز بھی اس میں موجود ہے۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ بڑے بڑے جنگت شعراء اور بہت بڑے علماء خطبہ کے درمیان یہ میری جو تھوڑا سا طالب علمی کی چیز میں مجھے نصیب ہوتی ہے، میں عطا کر دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ وہاں کلام دیا گیا ردیف کی کربلا پہ، ردیف پہ دیکھیے گا کلام کر رہا ہوں کہ توحید کی جبین کا جھومر ہے کربلا۔ الفاظ دیکھیے گا، آپ کو دعائیں آپ یقین کریں، آل محمد کی جو بارگاہ میں بیٹھ کے آپ دعا جو داد دیتے ہیں وہ ذاکر کو نہیں، ذکر کو دیتے ہیں، ذکر کو داد دیں گے۔ مولا آپ سب کی انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شاید بڑی مشکل ہے، کوشش کروں گا آسان الفاظ میں۔ توحید کی جبین کا جھومر ہے کربلا، میرے بھائی بیٹھے موجود ہیں، توحید کی جبین کا جھومر ہے کربلا، گویا عروس دین کا زیور ہے کربلا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بہت شکریہ، بڑی محبت، بہت مہربانی، سلامت رہے، بہت بہت شکریہ۔ گویا عروس دین کا زیور ہے کربلا۔ کافی سننے والے موجود ہیں کہ پہچان دین کا رخ انور ہے کربلا، پہچان دین کا رخ انور ہے کربلا، گویا صدف ہے دین تو گوہر ہے کربلا۔ بہت شکریہ، بڑے مل گئے جی، حیدری، گویا صدف ہے دین تو گوہر ہے کربلا، اور فتح مبین حق کا یہ مظہر ہے کربلا۔ اسلام کی جنگ، اسلام جیتا ہے، اسلام ہی جیتا ہے، کس کی جنگ ہے؟ فتح مبین حق کا یہ مظہر ہے کربلا، عرفان و آگہی کا سمندر ہے کربلا، عرفان و آگہی کا سمندر ہے کربلا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ آل نبی نے عرش مولا سنتے ہیں، مٹی کو کیا بنایا ہے؟ شعر دیکھیے گا، آل نبی نے اس کو معلّہ بنا دیا۔ بھائی آلے، بڑی مہربانی، سلامت ہے نہیں بھائی، آلے نبی نے اس کو معلّہ بنا دیا، نام خدا بلند کداور ہے کربلا۔ بہت شکریہ، سلامت ہے، نام خدا بلند کداور ہے کربلا۔ اور شعر ہے کہ خلد و عدن میں، خلد و عدن زمین و زمن ہے طواف میں۔ کس کے طواف میں ہے؟ شعر دعویٰ ہے پہلے شعر میں، دوسرے میں اس کا دلیل دیکھیے گا کہ خلد و عدن زمین و زمن ہے طواف میں، دستور کن کا مرکز و محور ہے کربلا۔ بڑے مہربانی، دستور کن کا مرکز و محور ہے کربلا، اور لرزہ ہے اس کے خوف سے، لرزہ ہے اس کے خوف سے اب تک یزیدیت، لرزہ ہے اس کے خوف سے اب تک یزیدیت، ہر کو میں ظلم و جار پہ خنجر ہے کربلا۔ بڑی مہربانی، سلامت ہے، ہر کو میں
ظلم و جور میں خنجر ہے کربلا. اور شیر دیکھیے گا کربلا کی ردیف میں کہ صدیاں گزر گئی تر و تازہ ہے آج بھی. صدیاں گزر گئی تر و تازہ ہے آج بھی. اکبر تیرے لہو سے معطر ہے کربلا. صدیاں گزر گئی تر و تازہ ہے آج بھی. اکبر تیرے لہو سے معطر ہے کربلا. اور جاگیر کربلا علی اکبر کے نام ہے. جاگیر کربلا علی اکبر کے نام ہے. ہر نوجوان کے واسطے رہبر ہے کربلا. بسم اللہ جاتے رہیے. مل گئے بہت شکریہ. سلامت رہے سجاد بھائی. شیر عرض کر رہا ہوں کربلا کی ردیف پہ کہ صدیاں گزر گئی تر و تازہ ہے آج بھی. اکبر تیرے لہو سے معطر ہے کربلا. اور جاگیر کربلا علی اکبر کے نام ہے. جاگیر کربلا علی اکبر کے نام ہے. ہر نوجوان کے واسطے رہبر ہے کربلا. اور گریا جلوس و مجلس و ماتم ثبوت ہے. دعویٰ ہے دلیل دیکھیے گا مسجد میں. گریا درود و مجلس و ماتم ثبوت ہے. ہر ماتمی کے قلب کے اندر ہے کربلا. بہت شکریہ. مل گئے جی. یہی ثبوت ہے. کہا جاتا ہے اپنے عقیدہ بیان کرے. بھئی عقیدہ لاکھ زبان سے بیان کرتا رہے جب تک عمل نہیں ہوگا عقیدہ نہیں. انما الاعمال بالنیات. نیتیں موجود ہیں ان کے عمل سامنے موجود ہے. کیا ہے؟ گریا جلوس و مجلس و ماتم ثبوت ہے. ہر ماتمی کے قلب کے اندر ہے کربلا. اور شیر دیکھیے گا کہ آغوش میں رباب کی کچھ بھی نہیں بچا. آغوش میں رباب کی کچھ بھی نہیں بچا. مدفون ہے بیٹی شام میں اصغر ہے کربلا. مدفون ہے بیٹی شام میں اصغر ہے کربلا. اور تڑپے ہیں اس کی خاک پہ. تڑپے ہیں اس کی خاک پہ زہرا کے گل بدن. تڑپے ہیں اس کی خاک پہ زہرا کے گل بدن. مومن کی سجدگاہ منور ہے کربلا. تڑپے ہیں اس کی خاک پہ زہرا کے گل بدن. مومن کی سجدگاہ منور ہے کربلا. اور مانگتا ہے کہ میں زائر حسین نوازش ہوں آپ کا. میں زائر حسین نوازش ہوں آپ کا. سب شکر مجھ کو آج میسر ہے کربلا. سب شکر ہم کو آج میسر ہے کربلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں انشاءاللہ قبلہ کی آمد سے کم لے کلام اور پیش کروں گا لیکن کیونکہ شاہد نہیں موجود ہے میں چاہوں گا کہ ایک کلام آپ کبھی فہرست نام جائے اور اللہ کی بارگاہ میں تو ایک کلام آپ ضرور پیش کریں. بلند صلوات. تشریف لے آئے ہیں جناب علامہ اسد زیدی صاحب. آپ کو ملتان میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ. ہمارے لیے سعادت کی ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. بارگاہ حیدریہ میں خطابت کا شرف حاصل کریں گے. اور فضل بھائی آپ کا بہت شکریہ. قبلہ زیدی صاحب اجازت ہے ایک کلام کی پیشوائی کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے میں سے درخواست کروں گا کہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں آپ اندر آ جائیں تاکہ مجلس کی رونق دوبالا ہو سکے. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ آپ کا ذکر رہا ہوں. اس سے قبل میں نے دو کلام پیش کیے اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ قبلہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. راہ پہ قلب عاشقاں ٹھہرا. بھائی سجاد بھائی شعر دیکھیے گا پسند آ جائے تو دعا میرا حق ہے کہ راہ پہ قلب عاشقاں ٹھہرا. بھائی قافلہ عشق کا جہاں ٹھہرا. راہ پہ قلب عاشقاں
ٹھہرا، قافلہ عشق کا جہاں ٹھہرا. اور مطلب ثانی دیکھیے کہ مسکن فکر شاعراں ٹھہرا، مسکن فکر شاعراں ٹھہرا، شکر مولا میرا منا ٹھہرا. بہت شکریہ. تھوڑا سا مشکل ہے کہ کوشش ہوگا تھوڑا آسان کر سکوں آگے جو اشعار آ رہے ہیں. مسکن فکر شاعراں ٹھہرا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ الحمدللہ شاعر سید فاتح واسطی شاعر انقلاب ایران، شاعر ریلو زائدان سے شاعر انقلاب، شاعر اہل بیت، ماشاءاللہ 80 سال کی عمر ہے. مولا طویل عمر عطا فرمائے، ہمارے صحت صحت میں سلامت رکھے. اور ہمارے تمام خاندان میں جو اشعار جو شعر کہہ رہے ہیں سبھی ماشاءاللہ ایک شعرا کی اشعار ہے جسے میں کہا کرتا ہوں اس میں ہے. اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ شاعر پیدا نہیں ہوتے، شاعر مبعوث کیے جاتے ہیں. شعر دیکھیے گا، راہ پہ قلب عاشقاں ٹھہرا، مسکن فکر شاعراں ٹھہرا، شکر مولا میرا منا ٹھہرا. اور جس نے آغوش میں نبی پانا. بھائی شعر دیکھیے گا، بہت پہلے نظر میں ہے، دلیل اس سے بڑی نہ ہو جس کے سبب کی بھیگی نہیں کہ جس نے آغوش میں نبی پانا وہ رسالت کا پاسبان ہے. شعر دیکھیے گا کہ جس نے آغوش میں نبی پانا وہ رسالت کا پاسبان ٹھہرا، وہ رسالت کا پاسبان ٹھہرا. اور نعرے یا علی ولی اللہ، بھئی نعرے یا علی ولی اللہ مومنوں کے لیے اذان ٹھہرا. نعرے یا علی ولی اللہ، نعرے یا علی ولی اللہ مومنوں کے لیے اذان ٹھہرا. میرے سامنے موجود ہے، مولا سلامت رکھے. اور شعر دیکھیے گا کہ جو زمین پر رہا شب ہجرت، جو زمین پر رہا شب ہجرت. معراج حالانکہ لوگ ویسا تھا لیکن بعد انہوں نے معراج کے دور میں بنایا گیا. معراج اور شب ہجرت کا دونوں کا فرق دیکھیے گا جملہ اس نے کیا کیا مماثلت کی. جو زمین پر رہا شب ہجرت، کہا کہ آپ سو جائیں، نہ سونے میں سو گیا. شعر دیکھیے گا، جو زمین پر رہا شب ہجرت، بھئی آسمان پر وہ میزبان رہنا. اس نے بڑی قابل توجہ شعر کا پورا عقیدہ اس کے اندر ہے. شعر دیکھیے گا، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کون کیا ہے کون نہیں. اس مصرعے کے اندر سجاد بھائی شعر دیکھیے گا کہ اس نے بکار بھائی اس نے سجدے میں رکھ دیا سر کو. کس نے؟ اس نے سجدے میں رکھ دیا سر کو جس پہ اللہ کا گمان ہے. رکھ دیا سر کو، اس نے سجدے میں رکھ دیا سر کو جس پہ اللہ کا گمان ٹھہرا، جس پہ اللہ کا گمان ٹھہرا. اور یا علی حسین حسین، یا علی حسین حسین، بس یہی کلمہ زبان ٹھہرا، بس یہی کلمہ زبان ٹھہرا. اور دیکھیے گا شیخ صاحب کہ کربلا کا یہ معرکہ لوگو، کربلا کا یہ معرکہ لوگو حق و باطل کے درمیان ٹھہرا. کربلا کا یہ معرکہ لوگو حق و باطل کے درمیان ٹھہرا. اور بڑا کمال شعر کی دے گا شعر آپ سامنے آئے گا، دیکھیے گا کہ سو رہا ہے
نبی کے بستر پر. بھائی سو رہا ہے نبی کے بستر پر، سو رہا ہے نبی کے بستر پر، وہ جو ہجرت کا راستہ ٹھہرا. سلامت رکھیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رکھیں کہ محمد سلامت رکھیں کہ سو رہا ہے نبی کے بستر پر. کہا آج سو جاؤ، آج شبیہ نبی بن کے سو گیا سونے والا. اب ہوا کیا؟ وہ سو رہا ہے نبی کے بستر پر، وہ جو ہجرت کا راستہ ٹھہرا. اور مولا پاس کی شان شعر دیکھیے گا کہ پرچمے باوفا کے کیا کہنے. بھائی پرچمے باوفا کے کیا کہنے، باوفا کا یہ نشان ٹھہرا. باوفا کا یہ نشان ٹھہرا. اور پاکے رومال فاطمہ اوڑھنے، پاکے رومال فاطمہ شہ سے، پاکے رومال فاطمہ شہ سے. بھئی حر مقدر کا آسمان ٹھہرا، حر مقدر کا آسمان ٹھہرا. اور ہے رضائے خدائے کون و مکان، ہے رضائے خدائے کون و مکان. شہ کی نصرت کو کربلا پہنچا. اور شعر دیکھیے گا کہ کہ مطلب بعض چیزیں تو مولا کیا تھا، نہیں ساری مولا کیا تھا. اور جب واسطہ ہو پھر شعر دیکھیے گا کہ آستان حسین ابن علی، آستان حسین ابن علی، یہ شفاؤں کا آستان ٹھہرا، یہ شفاؤں کا آستان ٹھہرا. اور شعر دیکھیے گا کہ ہے رضائے خدائے کون و مکان، ہے رضائے خدائے کون و مکان. کربلا جن کا امتحان ٹھہرا، کربلا جن کا امتحان ٹھہرا. اور شہ کی نصرت کو کربلا پہنچا، وہ جو پیری میں بھی جمع ٹھہرا. شہ کی نصرت کو کربلا پہنچا، وہ جو پیری میں بھی جمع ٹھہرا. اور آخر شعر ہے کہ عرش تا فرش نقش پا اس کے، عرش تا فرش نقش پا اس کے، وہ نوازش جہاں جہاں ٹھہرا. بہت شکریہ. الہی مجھ کو بنا دے بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے. تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے. اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برکت ہمیں عطا کر دے. جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے. جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے. اور دعا فرمائے میرے خدا کبھی ایسا معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، ہمیں حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے. میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے. اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اپنے آخری مراحل میں موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں خطیب ولایت جناب اسکالر، بہت مذہبی حوالے سے پاکستان کا خوبصورت حوالہ. اور ہمارے یہ اعزاز کے یہاں مجلس اعظام ملتان میں حیدریہ امام بارگاہ گلگشت میں خطابت کا شرف حاصل کریں گے جناب علامہ سید اسد زیدی صاحب آف کراچی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ممبر تشریف لائیں اور خطابت کا شرف حاصل کریں. بلند تر صلوات